السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل دل نادان کی کہانی ان بیٹے بیٹوں کی کہانی ہے جس میں والدین جھوٹی رسموں اور دھن دولت پر اپنے بچوں کو مفاد کی سولی پر چڑھاتے ہوئے اپنی پسند کو اپنے بچوں پر تھوپ دیتے ہیں، اور اگر کسی بیٹے بیٹی نے من مرضی کی تو اسے تو گھر سے نکال کر جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے یا پھر گر میں اس کی خصلت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل دل ناداہے کی آنے والی قسط میں بھی ہم ایسی ہی شادیوں کا انجام ہوتا دیکھیں گے۔ زاویئر سے شادی نہ ہونے کے باعث تانیہ بہت مایوس تھی۔ اس نے تو زاویئر کو ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں ہی دیکھا تھا، لیکن جب زاویئر نے اسے ٹھکرا دیا تو وہ بہت روئی تھی۔ اب زاویئر کی ماں مسز نگار نے جب اسے یہ بتایا کہ وہ اس کی شادی اپنے دوسرے بیٹے جنید سے کرنا چاہتے ہیں تو تانیہ کی آنکھوں کی چمکنے لگی، جیسے وہ اسی گھر میں رہ کر زاویئر سے اپنی محبت کا انتقام لینا چاہتی ہو، اور یہی ہونے والا ہے۔ مسز نگار تانیہ کی شرط پر اس کی شادی جنید سے کرنے کا اعلان کر دیں گے، لیکن تانیہ کی ماں تانیہ کے اس اچانک فیصلہ پر حیرت زدہ رہ جائے گی۔ اس کے مطابق تانیہ کا یہ فیصلہ اسے برباد کر دے گا، لیکن تانیہ کو تو اب انتقام کا شعلہ بن کر زاویئر اور درنیاب سے انتقام لینا تھا۔ شادی کی تیار نون غوننا شروع ہو جائے گی اور درنیاب کو مسز نگار شادی کارڈ دے کر اسے منع کر دے گی کہ میں بیجی کے پریشر میں تمہیں کارڈ تو دے رہی ہوں، لیکن خبردار اپنے گھر والوں کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر درنیاب بہت مایوس ہوگی لیکن خاموش ہو جائے گی۔ نیاب کے ساتھ مسز نگار کا روز بے روز بگڑتا ہوا رویہ دادی کو سخت ناپسند آتا ہے۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مسز نگار تو قسم کھائے ہوئے ہے کہ وہ اپنے بیٹے زاویئر کو پچھتانے پر مجبور کر دے گی کہ اس نے نایاب سے شادی کا فیصلہ غلط کیا تھا۔ ادھر تانیہ کی ماں اسے جنید سے شادی کرنے کے فیصلہ پر باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تانیہ اپنے ماں کو کڑوی باتیں کر کے خاموش کر دے گی۔ تو پھر تانیہ کی ماں نے کہہ ہی دیا کہ یہ سب کچھ تم زاویئر سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہو۔ آنے والی کہانی میں ہم دیکھیں گے دولت کا لالچ اور جھوٹی انا کو بچاتے ہوئے اس گھر کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔